آپ نے ایک موقع پر چند بڑی شخصیات کے نام لے کر فرمایا تھا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں ملحد ہو چکا ہوتا، اور آج ہم آپ کا خدا پر ایمان دیکھتے ہیں تو رشک آتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان اسی راستے کا مسافر ہے۔ کسی کو خدا کے وجود پر ہی یقین نہیں آ رہا، اور اگر کسی کو یقین آ گیا ہے تو وہ خدا کے ساتھ ویسا تعلق نہیں بنا پا رہا جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں رہنمائی فرما دیں کہ یہ سفر کیسے طے کیا جائے، اور اگر کچھ خاص کتابیں آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں۔ جی ہم صاحب بیان فرمائیے گا۔ سب سے بڑی چیز اپنے آپ کو سچا طالب علم بنانا ہے۔ سچا طالب علم خود قرآن مجید نے بتایا ہے کہ وہ بات کو پوری توجہ سے سنتا ہے، اس کو پوری طرح سمجھنے کی صحیح کرتا ہے، ایک ایک چیز کی تنقیح کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اس کے دل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ اپنے تعصبات کو کبھی حائل نہیں ہونے دیتا۔ اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ القى السمع وجاء بقلب منیب، یعنی آدمی نے اپنے کان لگا دیے، وہ بات سننے کے لیے تیار ہو گیا، جو چیز بھی اس کے سامنے آتی ہے اس کا وہ تنقیح کر کے جائزہ لیتا ہے اور کسی چیز کو اس کی قبولیت میں حائل نہیں ہونے دیتا۔ انسان جب اپنے آپ کو تعصبات کے حوالے کر دیتا ہے، کسی خاص رو میں بہہ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے حق کو پہچاننا آسان نہیں رہتا۔ طالب علم بن کر چیزوں پر غور کرنا چاہیے، طالب علم بن کر چیزوں کو سننا چاہیے، یہی در حقیقت آپ کے لیے راہ کھولتی ہیں۔ اس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ طالب علمی کے ابتدائی زمانے میں، یعنی جب میں مدرسے میں اسکول میں پڑھ رہا تھا، اس وقت میرا تعارف ابوالکلام آزاد سے، اقبال سے، اور اسی طرح بعد میں مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی سے ہو گیا۔ تو اس کے نتیجے میں گویا یوں سمجھ لیجئے کہ چند بڑے لوگوں کی آغوش تربیت میں اپنے شعور کے بعد مراحل کو طے کرنے کا موقع ملا۔ یہ ضرور کرنا چاہیے۔ تو اس وقت بھی جو لوگ یہ چاہتے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ ان کے زمانے میں، ان کے قریب ترین دور میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو یہ شمع جلائے ہوئے ہیں یا جن کے علم کی یہ حیثیت ہے۔ اس میں آدمی کے اپنے ذوق رجحان کو بھی بڑا دخل ہوتا ہے کہ وہ کیا انتخاب کرتا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ ایک تعلق پیدا کریں۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا، کونوا مع الصادقین، یعنی جن لوگوں کے بارے میں یہ خیال ہو کہ وہ اپنے علم میں اور اپنے عمل میں سچے ہیں، ان کے ساتھ ایک ربط تعلق انسان کو پیدا کرنا چاہیے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے، اس کی کوشش کریں، اور جب یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کی کتاب سب سے بڑھ کر موجود ہے، اس کو گویا اپنے مراقبے کا موضوع بنانا چاہیے، تدبر کا موضوع بنانا چاہیے، اس کے ساتھ جینا سیکھنا چاہیے۔ جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں بھی انسان میں داخل ہو جاتی ہیں جن کی وہ آرزو کر رہی ہیں۔